الصلاة خير من النوم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم ہم قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار میں ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور وہ حضرت شعیب کو یہ کہتے کہ ہم جو کریں یہ ہماری مرضی. حالات ایسے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے. آج بھی کئی لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، نقلی مال کو اصلی کہہ کر کہتے ہیں. ہر فیلڈ میں فراڈ ہے. 1 روپیہ حرام کا آ جائے تو وہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ہم تو نہ جانے کتنا حرام لے لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. ٹھکرا دیجئے حرام کو، چاہے نقصان ہو جھوٹ نہ بولیں، چاہے نقصان ہو فراڈ نہ کریں. فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول کو پورا ناپو، کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں لوگوں کو کم کر کے نہ دو، صحیح صحیح ناپو. یہاں تک کہ فرمایا کہ جس کا ترازو خراب ہو اور وہ اپنے ترازو کی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، یا بٹے گھس گئے ہوں، بٹے گھس جائیں گے تو کتنے گرام کا فرق ہو جائے گا، چند گرام کا. یا جس میں چیز تولی جاتی ہے وہ پلڑا اگر اس میں مٹی جم جائے تو فرمایا جہنم کا عذاب اسے بھی دیا جائے گا. تو آپ سوچیں جو جان بوجھ کے ناپ تول میں کمی کرتا ہوگا اس کا کیا ہوگا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو، اس بات پر یقین رکھو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، راستوں میں نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بھی خرابی تھی کہ وہ جہاں سے مسافر گزرتے وہاں بیٹھ جاتے، انہیں ڈراتے اور ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیتے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائیں. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یعنی دین کو بدلنا چاہتے ہو. یہاں یہ عرض کروں کہ مفسرین نے فرمایا دین کو بدلنا چاہتے ہو. شعیب علیہ السلام کی قوم یہ چاہتی تھی کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ویسا دین مل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ انسان شریعت کے مطابق بنے، شریعت کو اپنے مطابق نہ بنائے. تو آج بھی کئی مسلمان ہیں کہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ اسے جائز سمجھتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، بس اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا، گناہ کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لائے گا اور ایک گروہ ایمان نہیں لاتا، فَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، دیکھ لو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. نیکوکاروں کے لیے نجات ہے اور گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. 8واں پارہ مکمل ہوا. خصوصاً آج جو ہم نے درس سماعت کیا گناہگار لوگوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے وار سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے کہ ہمارا سینہ نور سے بھر جائے، ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے، اور ایسا کرم ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے کہ بس گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے پیار ہو جائے۔ اللہ ایسا کرم فرما دے۔